آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 سے لے کر 92 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَمَّا اور جب جاءہم ان کے پاس آئی کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، معاہم ان کے پاس ہے، وکانو اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین ان پر جنہوں نے، کفروا کفر کیا، فلما تو جب، جاءہم آ گیا ان کے پاس، ما عرفوا جو وہ پہچانتے تھے، کفروا انہوں نے انکار کر دیا، بھی اس کا، فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین کافروں پر۔ اس آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو اس کے ساتھ لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس وہ کتاب آ گئی، مصدق لما معہم جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس موجود ہیں۔ مصدق کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور سابقہ کتب میں زبور، تورات، انجیل اور دیگر صحائف سماویہ ہیں۔ یعنی جب قرآن پاک نازل ہوا، کافروا بہ تو بنی اسرائیل نے اس کا بھی انکار کر دیا، حالانکہ قرآن پاک ان کے پاس موجود سابقہ کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ یستفتحون فتح نصرت طلب کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب یہودی عرب کے مشرکین سے مغلوب ہوتے تو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ نبی آخر الزمان جلد ظاہر ہوں تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان کافروں پر غلبہ حاصل کریں۔ یستفتحون کا دوسرا معنی ہے یفتحون علی الذین کفروا، فتح علی کا معنی ہے خبر دینا، اور سین اور تا مبالغہ کے لیے ہے، یعنی کافروں کو خوب کھول کر بتاتے تھے۔ نظریہ توسل ہمارے مذہب میں بھی روا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی مقرب بندے کی برکت سے یا اس کے طفیل سے کوئی دعا مانگی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ مانگنا تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔
صاحب وسیلہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اس نے میرا راز کی تعلیم دی ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، لہذا کو تو فعل یا اس کی برکت سے خدا تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے۔ ہاں، شرک اس وقت ہوگا جب اس کے توسل کی بجائے خود اسی سے مانگنے لگے یا اس کو مشرکوں کی طرح مختار مطلق سمجھے کہ اسے دعا کے قبول کرنے یا کرانے کا اختیار حاصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت اس کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا واسطہ دینا توسل کہلاتا ہے، اور یہ تب جائز ہے جب اللہ سے ہی مانگا جائے۔ باقی کسی کے مزار پر جا کر اس سے مانگنا یا اس کے مزار کے گرد چکر لگانا اور سجدہ کرنا سراسر حرام ہے اور شرک کے زمرے مات ہے، اس کا توسل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید تفصیل درکار ہو تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اختلاف امت اور صراط مستقیم کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اس میں دیگر اختلافی مسائل کے ساتھ ساتھ توسل کے مسئلے کو بھی مناسب مدلل انداز میں پیش کیا گیا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال جب تک پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم بعثت نہیں ہوئی تھی، یہودیوں کو مشرکین سے کوئی اذیت پہنچتی تو کہتے تھے کہ ان قریب آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی تشریف آوری کے بعد ہم ان کی پیروی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں تم پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ انصار مدینہ چونکہ بار بار یہودیوں سے یہ سن چکے تھے، اس لیے انہوں نے بلا تعمل آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور مسلمان ہو گئے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت ظاہر ہوئی تو یہود مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، بلکہ مخالفت میں بھی پیش رہے۔ اسی کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، بئس ما اشتروا، برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، انفسہم، اپنے آپ کو، ان یکفروا، یہ کہ انہوں نے انکار کیا، بما، اس سے جو انزل اللہ، نازل کیا، بغیاً، ضد میں آ کر، ان ینزل اللہ، کہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤ، پس وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، علی غضب، غضب پر، وللکافرین، کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا۔ یہود کے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی اصل وجہ نسلی و خاندانی تعصب تھا۔ یہ حضرت اسحاق بن ابراہیم کی نسل سے تھے اور حضرت اسحاق سے حضرت مسیح تک جتنے پیغمبر آئے سب اسی خاندان سے تھے، جبکہ عرب حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے۔ اس طرح نبوت کے سلسلۃ الزیب کا اختتام ایک ایسے نبی پر ہوا جو حضرت اسماعیل کی نسل سے تھا۔ اسی خاندانی تعصب اور تنگ نظری کے باعث یہود ایمان سے محروم رہے۔ قرآن پاک اسی کی تردید کر رہا ہے کہ نبوت ایک فضل خداوندی ہے اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے اس فضل سے نواز دے۔ یہود کے جرائم کی فہرست تو بہت طویل ہے، جن میں سر فہرست ایک نبی کی موجودگی میں بچڑے کی پرستش، انبیاء کا قتل اور دیدہ و دانستہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا انکار ہے۔ اور ایسے جرائم سزا تو جتنی بھی ہو وہ کم ہے۔ ضمن اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ گناہ گار مسلمانوں کو جو عذاب ہوگا وہ انہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، ذلیل رسوا کرنے کے لیے نہ ہوگا۔ البتہ کافروں کو جو عذاب دیا جائے گا وہ بغیر تذلیل ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طلب انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر، یعنی ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ صبر کا معنی ہے کڑوا، سخت،
تلخ چیز وسیع تر معنی میں روک دینا، ضبط کرنا، تکلیف میں قابو پانا۔ حدیث میں صبر سے مراد وہ کڑوا مادہ ہے جو شہد کو خراب کر دیتا ہے، یعنی حسد بھی ایمان کو اسی طرح برباد کر دیتا ہے جیسے صبر شہد کو۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اس متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب احیاء العلوم کی 3 جلد میں موجود حسد سے متعلق بیان مطالعہ فرمائیں۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ، کہا جاتا ہے انہیں، آمینو، تم ایمان لاؤ، بما، اس پر جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، قالو، وہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، انزل، جو نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، ویکفرون، اور انکار کرتے ہیں، بما، اس سے جو وراءہ، اس کے علاوہ ہے، وہو الحق، حالانکہ وہی حق ہے، مصدقا، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو معاہم، ان کے پاس ہے، قل، کہہ دو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، تو کیوں قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم، اگر ہو تم، مومنین، ایماندار، مومن۔ یہود کہتے تھے کہ ہم نبوت وحی کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم صرف انہی انبیاء پر ایمان لائیں گے جو ہماری قوم یعنی بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ یہاں ان کی فکر کی کوتاہی کو واضح کیا گیا ہے کہ اول تو ایمان لانے میں نسلی خاندانی تعصب نہ ہونا چاہیے، حق اور سچائی جہاں بھی ہو اس کو قبول کرنا چاہیے، اور قرآن کے حق میں ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ تورات کی تصدیق و تائید کرتی ہے، نہ کہ تکذیب و تردید۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کتابیں ایک ہی سرچشمہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوسرے، اگر تم اور تمہارے آباء و اجداد انبیاء بنی اسرائیل پر ایمان رکھتے تھے تو پھر تم لوگ انہیں انبیاء اور رسل میں بعض کے قتل تک کے مرتکب ہوئے، کیا انبیاء پر ایمان رکھنے والا ان کے قتل کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ اس آیت سے یہ باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے، یونی تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو شہید کرنا کفر ہے۔ نمبر 4، کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل نے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید نہ کیا تھا، مگر چونکہ وہ قاتلوں کی اس حرکت سے راضی تھے اور ان کو اپنا بڑا مانتے تھے اور انہیں عظمت سے یاد کرتے تھے، اس لیے انہیں بھی قاتلوں میں شامل کیا گیا۔ آج کل بھی اگر کوئی بذات خود گستاخی نہ بھی کرے لیکن گستاخوں کو اچھا سمجھے تو وہ انہیں میں شامل ہے، اور وہ بھی گستاخ ہی ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جَاءَكُمْ، آئے تمہارے پاس، موسیٰ بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ، اور تم، ظالم ہو۔ یہ واضح معجزات صرف عصائے موسیٰ یا ید بیضا ہی نہ تھے بلکہ بے شمار دوسرے معجزات بھی تھے، جیسے سمندر کا پھٹ جانا، فرعون کی غرقابی، چٹان سے 12 چشموں کا پھوٹ نکلنا، جنگل میں من و سلوہ کا نزول وغیرہ وغیرہ۔ اتنے واضح معجزات دیکھنے کے بعد بھی
تم اللہ کی الوہیت پر ایمان نہ لائے اور موسیٰ کی غیر حاضری میں تمہیں تھوڑا سا موقع ملا تو فوراً پھر سے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس روشن معجزات لے کر تشریف لائے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے بیکانے سے گائے کو معبود بنا لیا اور گائے کی پوجا کر کے انہوں نے کفر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیاں دیکھ کر بھی بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے، تو ان یہودیوں کا سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کفر کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنے زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔